اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تشتدن علیکم فرۃ بعدہا کرہ ولا جولۃ بعدہا حملہ وَأَتُوا السُّيُوفَ حُقُوقَهَا۔ ناظرین کرام قدر سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس نہج البلاغہ کا خط نمبر 16 آپ ازدان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ خط امیر المومنین نے جنگ کے وقت جو ہے اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے۔ اس میں مولا نے جو ہے دو باتوں کی جانب ہمیں متوجہ ہے۔ سب سے پہلے جنگ پر ابھارنے، حملہ کرنے، گھات لگانے کا طریقہ، اور دوسری قریشی قوم نے مسلسل کفر کو دلوں میں رکھا، موقع ملتے ہی اعلان کر دیا۔ آئیے خط میں چلتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں وہ بھاگنا جس کے بعد جم کر لڑنے کا موقع ملے، اور لڑتے لڑتے جگہ کا اس لیے چھوڑ دینا کہ کامیاب حملہ یقینی ہو۔ تمہیں ناگوار اور غلط معلوم نہ ہونا چاہیے، اور تلواروں کو تیغ آزمائی کر کے ان کے حقوق ادا کرو، اور پہلو کے بل گرانے کے لیے دشمنوں کے واسطے جگہ تیار رکھو، اور خود کو سختی سے نیزہ مارنے اور تلواروں کا بھرپور ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار رکھا کرو۔ منہ سے کسی قسم کی آواز باہر نکلنے سے روک دو، اس سے بزدلی کا مظاہرہ رک جاتا ہے۔ اس ذات پاک کی قسم جو دانے کو اگانے کے لیے پھاڑتا ہے اور جانوروں کو پیدا کرتا ہے، اور کہ یہ لوگ شروع ہی سے اسلام نہیں لائے تھے بلکہ کفر کو دل میں چھپا کر اطاعت کر لی تھی، اور جب انہیں کفر کی مدد کرنے والے مل گئے تھے انہوں نے اپنے کفر کو ظاہر کر دیا۔ خط نمبر 17۔ یہ خط امیر المومنین نے معاویہ کو جواب لکھا تھا۔ اس خط میں مولا نے 4 چیزوں کی جانب متوجہ۔ سب سے پہلے ملک شام کے مطالبے کا جواب، اور فن جنگ اور افرادی قوت میں برابر ہونے کا جواب، اور ایک خاندان سے ہونے کی اپیل، اور خاندانی تقابل، اور جنگ میں قتل ہونے والوں کا حشر۔ مولا فرماتے ہیں کہ اور رہ گیا تمہارا یہ مطالبہ کہ میں تمہیں ملک شام سپرد کر دوں، اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیز میں نے تمہارے مطالبے پر کل تمہیں نہ دی تھی اسے منع کر چکنے کے بعد آج وہی چیز تمہیں کیسے دے سکتا ہوں؟ اور رہ گیا تمہارا یہ قول کہ ملک عرب کو جنگ کھا چکی ہے، اور چند آخری سانسوں کے علاوہ اس میں کچھ نہیں رہا ہے، تو خبردار ہو کر سنو کہ عرب کے جن لوگوں کو حق نے کھایا ہے وہ سیدھے جنت میں گئے ہیں، اور جن لوگوں کو باطل نے کھایا ہے وہ سیدھے جہنم میں پہنچے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ ہم اور تم جنگی معاملات میں افرادی قوت میں برابر کے ہیں، تو سنو کہ تم شک میں بھی اتنے بڑے ہوئے نہیں ہو جتنا میں یقین میں بڑھا ہوا ہوں، اور اہل شام دنیا اور حیات دنیا کی بھی اتنی حرص نہیں رکھتی جتنی حرص اہل عراق کو آخرت کی ہے۔ اور رہ گیا تیرا یہ کہنا کہ ہم عبد مناف کی اولاد ہے اور تم بھی انہی کی اولاد میں سے ہو، تو لیکن نہ امیہ ہاشم کی مانند تھا، اور نہ حرب ہی عبد المطلب کی طرح تھا،
اور نہ ابو سفیان نہ ابو طالب کی طرح تھا، اور نہ مہاجر طلاق زدہ غلام کی طرح ہوا کرتے ہیں، اور نہ ہی چالاکی سے چپکایا ہوا روشن اور پاکیزہ نسب والے کے مانند ہوا کرتا ہے، اور غلط کار و باطل پرست حق پرست کا ہم پلہ نہیں ہو سکتا، اور مومن دغاباز کے برابر ہوتا ہے۔ کتنی بری نسل وہ نسل ہے جو برابر جہنمی آبا و اجداد کی پیروی کرتی چلی آ رہی ہے، اور اس سب کے بعد ہمارے ہاتھ میں اس نبوت کی فضیلت بھی ہے تو ہے جس کے ذریعے سے ہم نے طاقتوروں کو کمزور کر دیا اور پست درجہ میں دھکیلے ہوئے لوگوں کو بلند مرتبہ کر دیا۔ اور جب اللہ نے ملک عرب کے لوگوں کو اپنے دین میں فوج در فوج داخل کیا تھا اور یہ امت خوشی خوشی یا ناگواری سے اسلام لے آئی، تو تم وہ لوگ تھے جو کسی لالچ یا خوف سے مسلمان ہو کر دین میں داخل ہو گئے تھے، اور وہ وقت تھا کہ جب سبقت کرنے والے سبقت حاصل کر چکے اور پہلے درجے کے ہجرت کرنے والے فضیلت لے جا چکے تھے۔ چنانچہ معاویہ اپنے معاملات میں شیطان کا حصہ مقرر کر کے اس سے مدد حاصل نہ کر اور نہ ہی اسے اپنے اوپر مسلط کر۔ خط نمبر 18۔ یہ خط عبداللہ بن عباس کے نام جبکہ وہ بصرہ کا گورنر تھا۔ اس خط میں امیر المومنین نے دو چیزوں کی جانب متوجہ کی۔ سب سے پہلے کہ بنی تمیم کی مدح ثنا کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داری جتائی اور سخت سلوک کرنے سے منع کیا۔ عبداللہ بن عباس کا باطن کھلنا چاہتا ہے مگر اسے چوکنا کر دیا ہے۔ آئیے خط میں چلتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ اور یہ سمجھ لو کہ بصرہ ابلیس کے اترنے اور قیام کرنے کا مقام ہے اور فتنوں کی کھیتی کی جگہ ہے، لہٰذا وہاں کے باشندوں کو احسان اور اچھے سلوک سے اطاعت شعار بناؤ اور ان کے دلوں سے جنگ جمل کا جمع ہوا خوف اکھیڑ پھینکو۔ اور مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے کہ تم بنی تمیم کے ساتھ دشمنی کا رویہ رکھتے ہو اور ان سے سختی سے پیش آنا جائز سمجھتے ہو، اور حقیقت یہ ہے کہ بنی تمیم کا کوئی ستارہ یعنی بہادر غائب نہیں ہونے پاتا کہ دوسرا ستارہ اس کی جگہ طلوع ہوتا رہتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جنگ جوئی اور بہادری میں نہ تو جاہلیت کے زمانے میں کوئی ان سے بازی لے گیا اور نہ اسلام لانے کے بعد کوئی ان سے بڑھ سکا، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انہیں ہم سے رحمی تعلق اور مخصوص قرابت داری بھی حاصل ہے، اور ہم اس رشتے کا خیال رکھیں گے تو ہمیں اس کے صلے میں اجر ملے گا اور اس رشتے کو منقطع کرنے سے گناہ گار ہوں گے۔ چنانچہ اے عباس کے بیٹے، نرمی اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے، تمہارے ہاتھوں یا تمہاری زبان سے جو اچھائی یا برائی سرزد ہونے والی ہو اس میں جلدی نہ کیا کرو، اس لیے کہ اس میں ہم دونوں شریک مانے جائیں گے۔ تم میرے اندازے میں اچھی پوزیشن کا آدمی نکلنا چاہیے اور تمہارے متعلق میری رائے غلط نہ نکلنا چاہیے۔ خط نمبر 19۔ یہ خط امیر المومنین نے آپ علیہ السلام کے بعض گورنروں کے نام لکھا کہ سب سے پہلی بات کہ نرمی مصلحت آمیز رویہ اختیار کرنے کی تاکید، اور مشرکوں کو نہ دور پھینکا جائے گا نہ تقرب دیا جائے گا۔ اس خط میں مولا فرماتے ہیں کہ بعد از حمد ثنا و درود کے معلوم ہو کہ تمہارے بستی کے کاشتکاروں نے تمہارے سخت مزاج ہونے اور بے رحمی اور حقارت آمیز جفاکارانہ رویے کی شکایت کی ہے، اور میں
غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انہیں مشرک ہونے کی وجہ سے مقرب بھی نہیں بنایا جا سکتا اور ان سے تحفظ کا معاہدہ ہے، اس کی وجہ سے انہیں بہت دور بھی نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا تم ان کے لیے نرمی اور سختی ملا ہوا لباس پہنو جس میں دونوں مناسب اور موزوں مقدار رکھتے ہوں، اور ان کے معاملے میں سخت دلی اور نرم دلی کے درمیان رویہ اختیار کرو، اور ان کے لیے تقرب اور توجہ اور الگ رکھنے اور رد کر دینے میں ایک اعتدال کی ملی جلی راہ اختیار کرو، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔